سلیمان بن کثیر نے خبر دی، انہیں حسین بن عبد الرحمن نے، انہیں ابو وائل نے، انہیں مسروق نے اور ان سے ام المومنین عائشہ کی والدہ ام رومان رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ جب عائشہ رضی اللہ عنہا نے تہمت کی خبر سنی تو وہ بے ہوش ہو کر گر پڑی تھیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4751۔ ابن جریج نے خبر دی کہ ابن ابی ملیکہ نے کہا کہ میں ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے سنا وہ مذکورہ بالا آیت اذ تلقونہ بلسنتکم، جب تم اپنی زبانوں سے اپنے منہ در منہ نقل کر رہے تھے پڑھ رہی تھیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4752۔ محمد بن مثنیٰ نے بیان کیا، کہا ہم سے یحییٰ بن سعید قطان نے، ان سے عمر بن سعید بن ابی حسین نے، ان سے ابن ابی ملیکہ نے کہا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی وفات سے تھوڑی دیر پہلے جبکہ وہ نزع کی حالت میں تھیں، ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ان کے پاس آنے کی اجازت چاہی۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ میری تعریف نہ کرنے لگیں۔ کسی نے عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں اور خود بھی عزت دار ہیں، اس لیے آپ کو اجازت دے دینی چاہیے۔ اس پر انہوں نے کہا کہ پھر انہیں اندر بلا لو۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا کیا آپ کس حال میں ہیں؟ اس پر انہوں نے فرمایا کہ اگر میں خدا کے نزدیک اچھی ہوں تو سب اچھا ہی اچھا ہے۔ اس پر ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ انشاءاللہ آپ اچھی ہی رہیں گی۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زوجہ مطہرہ ہیں اور آپ کے سوا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کنواری عورت سے نکاح نہیں فرمایا، اور آپ کی برات قرآن مجید میں آسمان سے نازل ہوئی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے تشریف لے جانے کے بعد آپ کی خدمت میں ابن زبیر رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے۔ محترمہ نے ان سے فرمایا کہ ابھی ابن عباس رضی اللہ عنہ آئے تھے اور میری تعریف کی، میں تو چاہتی ہوں کہ کاش میں ایک بھولی بصری گمنام ہوتی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4753۔ عبداللہ بن عون نے بیان کیا، ان سے قاسم بن محمد نے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس آنے کی اجازت چاہی۔ پھر راوی نے مذکورہ بالا حدیث کی طرح بیان کیا، لیکن اس حدیث میں راوی نے لفظ نسیہ منسیہ کا ذکر نہیں کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4754۔ سفیان ثوری نے بیان کیا، ان سے عامش نے، ان سے ابو الدحیٰ نے، ان سے مسروق نے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ملاقات کرنے کی حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے اجازت چاہی۔ میں نے عرض کیا کہ آپ انہیں بھی اجازت دیتی ہیں، حالانکہ انہوں نے بھی آپ پر تہمت لگانے والوں کا ساتھ دیا تھا۔ اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کیا انہیں اس کی ایک بڑی سزا نہیں ملی ہے؟ سفیان نے کہا کہ ان کا اشارہ ان کے نابینا ہو جانے کی طرف تھا۔ پھر حضرت حسان رضی اللہ عنہ نے یہ شعر پڑھا، عفیفہ اور بڑی عقل مند ہیں کہ ان کے متعلق کسی کو کوئی شبہ بھی نہیں گزر سکتا۔ وہ غافل اور پاک دامن عورتوں کا گوشت کھانے سے اکمل پرہیز کرتی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا لیکن تو نے ایسا نہیں کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4755۔ مسروق نے بیان کیا کہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئے اور یہ شعر پڑھا، عفیفہ اور بڑی عقل مند ہیں، ان کے متعلق کسی کو شبہ بھی نہیں گزر سکتا۔ آپ غافل اور پاک دامن عورتوں کا گوشت کھانے سے کامل پرہیز کرتی ہیں۔ اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا لیکن اے حسان تو ایسا نہیں ہے۔ بعد میں نے عرض کیا آپ ایسے شخص کو اپنے پاس آنے دیتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ تو یہ آیت بھی نازل کر چکا ہے کہ اور جس نے ان میں سے سب سے بڑا حصہ لیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ نابینا ہو جانے سے بڑھ کر اور کیا عذاب ہوگا؟ پھر انہوں نے کہا کہ حسان رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کفار کے حجو کا جواب دیا کرتے تھے، کیا یہ شرف ان کے لیے کم ہے؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 4756۔ ابن شہاب نے بیان کیا، ان سے عروہ نے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ اللہ ان عورتوں پر رحم کرے جنہوں نے پہلی ہجرت کی تھی۔ جب اللہ تعالیٰ نے آیت اور اپنے دوپٹے اپنے سینوں پر ڈالے رہا کریں تاکہ سینہ اور گلا وغیرہ نہ نظر آئے نازل کی تو انہوں نے اپنی چادروں کو پھاڑ کر ان کے دوپٹے بنا لیے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4758۔ ابراہیم بن نافع نے بیان کیا، ان سے حسن بن مسلم نے، ان سے صفیہ بنت شیبہ نے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی تھیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ اور اپنے دوپٹے اپنے سینوں پر ڈالے رہا کریں تو انصار کی عورتوں نے اپنے تہبندوں کو دونوں کناروں سے پھاڑ کر ان کی اوڑھنیاں بنا لیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4759۔ بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک صاحب نے پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم،
کافر کو قیامت کے دن اس کے چہرے کے بل کس طرح چلایا جائے گا؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ جس نے اسے اس دنیا میں 2 پاؤں پر چلایا ہے، اس پر قادر ہے کہ قیامت کے دن اس کو اس کے چہرے کے بل چلا دے۔ قتادہ نے کہا، یقیناً ہمارے رب کی عزت کی قسم یوں ہی ہوگا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4760۔ منصور اور سلیمان نے بیان کیا، ان سے ابو وائل نے، ان سے ابو میسرہ نے، اور ان سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے۔ سفیان ثوری نے کہا کہ اور مجھ سے واصل نے بیان کیا، اور ان سے ابو وائل نے، اور ان سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے پوچھا، یا آپ نے یہ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سا گناہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کہ تم اللہ کا کسی کو شریک ٹھہراؤ، حالانکہ اسی نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ میں نے پوچھا، اس کے بعد کون سا؟ فرمایا کہ اس کے بعد سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تم اپنی اولاد کو اس خوف سے مار ڈالو کہ وہ تمہاری روزی میں شریک ہوگی۔ میں نے پوچھا، اس کے بعد کون سا؟ فرمایا، اس کے بعد یہ کہ تم اپنے پڑوسی کی بیوی سے زنا کرو۔ راوی نے بیان کیا کہ یہ آیت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی تصدیق کے لیے نازل ہوئی کہ اور جو اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو نہیں پکارتے، اور جس انسان کی جان کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے اسے قتل نہیں کرتے، مگر ہاں حق پر، اور نہ وہ زنا کرتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4761۔ قاسم بن ابی بزاح نے خبر دی، انہوں نے سعید بن جبیر سے پوچھا کہ اگر کوئی شخص کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کر دے تو کیا اس کی اس گناہ سے توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ ابن ابی بزاح نے بیان کیا کہ میں نے اس پر یہ آیت پڑھی، کیا اور جس جان کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے اسے قتل نہ کرتے، مگر ہاں حق کے ساتھ۔ سعید بن جبیر نے کہا کہ میں نے بھی یہ آیت حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے سامنے پڑھی تھی، تو انہوں نے کہا تھا کہ مکی آیت ہے، اور مدنی آیت جو اس سلسلے میں سورہ نساء میں ہے اس سے اس کا حکم منسوخ ہو گیا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4762۔ سعید بن جبیر نے بیان کیا کہ اہل کوفہ کا مومن کے قتل کے مسئلے میں اختلاف ہوا، کیا اس کے قاتل کی توبہ قبول ہو سکتی ہے یا نہیں؟ تو میں سفر کر کے ابن عباس رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پہنچا تو انہوں نے کہا کہ سورہ نساء کی آیت جس میں یہ ذکر ہے کہ جس نے کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کیا اس کی سزا جہنم ہے، اس سلسلے میں سب سے آخر میں نازل ہوئی ہے اور کسی دوسری چیز سے منسوخ نہیں ہوئی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4763۔ سعید بن جبیر نے بیان کیا کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہم سے فجزاؤہ جہنم کے متعلق سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کے ارشاد لا يدعون مع اللہ الہا آخر کے متعلق پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ یہ ان لوگوں کے متعلق ہے جنہوں نے زمانہ جاہلیت میں قتل کیا ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4764۔ عبد الرحمن بن ابزہ نے بیان کیا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے آیت اور جو کوئی کسی مومن کو جان کر قتل کرے اس کی سزا جہنم ہے، اور سورہ فرقان کی آیت اور جس انسان کی جان مارنے کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے اسے قتل نہیں کرتے، مگر ہاں حق کے ساتھ، الامن تاب و آمن تک۔ میں نے اس آیت کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اہل مکہ نے کہا کہ پھر تو ہم نے اللہ کے ساتھ شریک بھی ٹھہرایا ہے اور ناحق ایسے قتل بھی کیے ہیں جنہیں اللہ نے حرام قرار دیا تھا، اور ہم نے بدکاریوں کا بھی ارتکاب کیا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، مگر ہاں جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور نیک کام کرتا رہے، اللہ بہت بخشنے والا بڑا ہی مہربان ہے تک۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4765۔ یوم تاتی السماء بدخان مبین میں ہے، چاند کا پھٹنا، اس کا ذکر آیت اقتربت الساعۃ وانشق القمر میں ہے۔ روم کا مغلوب ہونا، اس کا ذکر سورہ غلبۃ الروم میں ہے۔ پتشا یعنی اللہ کی پکڑ جو بدر میں ہوئی، اس کا ذکر یوم نبطش البطشہ الکبریٰ میں ہے، اور وبال جو قریش پر بدر کے دن آیا اس کا ذکر آیت فسوف یکون لزامہ میں ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4767۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے والد آزر کو قیامت کے دن گرد آلود کالا کلوٹا دیکھیں گے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا غبرہ اور قطرہ ہم معنی ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4768۔
عبد الحمید نے بیان کیا ان سے ابن ابی ذئب نے، ان سے سعید مقبری نے اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے والد سے قیامت کے دن جب ملیں گے تو اللہ تعالیٰ سے عرض کریں گے کہ اے رب، تو نے وعدہ کیا تھا کہ تو مجھے اس دن رسوا نہیں کرے گا جب سب اٹھائے جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ جواب دے گا کہ میں نے جنت کو کافروں پر حرام قرار دیا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4769۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب آیت اور آپ اپنے خاندانی قرابت داروں کو ڈراتے رہیے نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر چڑھ گئے اور پکارنے لگے، اے بنی فہر، اے بنی عدی اور قریش کے دوسرے خاندان والوں۔ اس آواز پر سب جمع ہو گئے۔ اگر کوئی کسی وجہ سے نہ آ سکا تو اس نے اپنا کوئی چودھری بھیج دیا تاکہ معلوم ہو کہ کیا بات ہے۔ ابو لہب قریش کے دوسرے لوگوں کے ساتھ مجمع میں تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خطاب کر کے فرمایا، تمہارا کیا خیال ہے اگر میں تم سے کہوں کہ وادی میں پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے اور وہ تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے تو کیا تم میری بات سچ مانو گے؟ سب نے کہا کہ ہاں، ہم آپ کی تصدیق کریں گے، ہم نے ہمیشہ آپ کو سچا ہی پایا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر سنو، میں تمہیں اس سخت عذاب سے ڈراتا ہوں جو بالکل سامنے ہے۔ اس پر ابو لہب بولا، تجھ پر سارے دن تباہی نازل ہو، کیا تو نے ہمیں اس لیے اکٹھا کیا تھا؟ اسی واقعے پر یہ آیت نازل ہوئی۔ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ برباد ہو گیا، نہ اس کا مال اس کے کام آیا اور نہ اس کی کمائی ہی اس کے آڑے آئی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4770۔